اس سے ایک بات تو سمجھ میں اب آ جانی چاہیے کہ نبی کے صحابہ کا ایمان میرے رب کو پسند ہے۔ ویسے یہاں سبحان اللہ زور سے بنتی ہے کہ ویسے سبحان اللہ دی عادت بناؤ، پٹرول جویں جویں اتنے جا رہے ہیں نا، گڈیاں بھی سانو سبحان اللہ نال چلانیاں پینیاں۔ ہر ایک دی فیس ود گئی ہے، مولوی دی نہیں۔ مولوی ہوتے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مولویاں نو سمجھدے نے شاید انہاں آتے نقل کوثر دا ورد کردیاں گڈی چلا دین۔ تو خیر ماشاءاللہ ساڈی دوسری قوم تے صدقے جائیے، پہلے بھی بکنگ بھی، اس بعد بھی جناب لمبے لمبے تحفے تحائف، پھر مکیات تے جلے وہ پڑھ رہے ہوندے تو اتوں بھی سٹے جا رہے ہوندے۔ ہاں وہ پاویں چپلا ماری جا رہے ہو۔ اج کل حضور نعتاں تھوڑیاں نو شکوے بہتے نو۔ وہ پچھلے دن ایک پڑھ رہا ساڈے وال سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، میں آخیا چبل دے پترا چپ کر، جے نبی دی نگاہ ساڈے تے نہ ہوندی تے اسی انج چیندے ہوندے جی۔ یہ عجیب عجیب یہ نعتوں کے نام پہ تماشے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ قسم ہے رب دو جہاں کی، اسی تے بچے ہوئے ہی تاں ہیں کہ ساڈے تے ساڈے نبی دی نگاہ، وگرنہ جس طرح مسل کے اہل سنت کو غیر لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، ریال چل رہے ہیں، ایران کا پیسہ چل رہا ہے، کتابیں چھاپ رہی ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں، بھیس بدل بدل کر عقائد کو لوٹنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اندر جا کے ڈال دیے۔ ہمارے اندر سے کچھ زمین فروش لوگوں کو خریدا گیا اور اہل بیت کے نام پر ان سے اپنا ایک کام لیا جا رہا ہے۔ جہاں اتنے ظلم ہو رہے ہوں وہاں اہل سنت کو تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج ہم صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم کالی کملی والے کی نگاہوں میں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کا ایمان رب کو پسند ہے۔ نبی کے صحابہ کا ایمان رب کو تے نبی نو بھی پسند ہے۔ نبی پاک نے خود فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے نبی صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس نے جس کی بھی پیروی کر لی ہدایت پا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان صحابہ کا اللہ کو بھی پسند، ایمان صحابہ کا نبی کو بھی پسند۔ 14ویں صدی کا کوئی ملنگ نہ پسند کرے تے کیڑا فرق پہن لگے؟ میرے رب کو وہ ایمان پسند ہے، وہ عقیدے پسند ہے۔ اچھا اب تیسری بات، اور اس پر اگر ٹائم پورا ہو گیا تو گفتگو ختم کر لیں گے جی۔ 12 منٹ ہیں، یہ آپ کے ساتھ میرا سودا ہو گیا، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اچھا چلو اللہ خیر فرمائے۔ اچھا چلو اللہ خیر فرمائے۔ چلو میں 10 منٹ انہوں نے پھر وہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب گفتگو کا آخری مرحلے میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان اس طرح لے آتے جس طرح نبی کے صحابہ تم ایمان لائے تو وہ کیا پا جاتے؟ ہدایت۔ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے جس کی بھی پیروی کی وہ کیا ہو جائے گا؟ ہدایت پر ہو جائے گا۔ یہی بات ہے حضور۔ اب اس سے مجھے ایک مسئلہ جو سمجھ میں آیا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں علمی، وہ علمی نوعیت پہ وہ درست ہوتی ہیں، مگر جب پبلک میں آ جاتی ہیں تو وہ تماشا بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا ان دوستوں کو کہ جو کسی خطائے اجتہادی پر بھی شور مچائیں وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ پھر معیار اور پیمانے برابر رکھیں، پھر سیدہ عائشہ کے لیے بھی خطائے اجتہادی کے الفاظ استعمال کرنا بند کریں اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرنا بند کریں۔ ایک چلائیں نا، پھر مصیب غیر مصیب کی ایک اصطلاح چلا دیں، ٹھیک۔ اب میرا استدلال سنیں کہ مصطفیٰ کے سارے صحابی حق پر ہیں، مصطفیٰ کے سارے صحابی قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرح ایمان منافق بھی لے آتے تو ہدایت پا جاتے۔ نبی فرماتے ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا رب رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے سارے صحابی اور میرے مصطفیٰ کے صحابی حق پر ہیں. سارے کہہ دیں مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر ہیں, مصطفیٰ کے کل صحابہ حق پر ہیں. تو جب کل حق پر ہیں تو پھر اس خطا کے معنی کو اگر ہم نہیں سمجھ پاتے, ہماری عقلوں میں اتنا نہیں آتا, تو پھر چھوڑیں. کسی کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہی نعرہ لگایا کریں کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر ہیں. جی کوئی آمنے سامنے ہو جائیں پھر بھی ایک وقت میں ایک حق پر ہو سکتا ہے, دو کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا آپ کی یہ چبن بھی میں دور کر دیتا ہوں. جی آمنے سامنے ٹکراؤ کی صورت ہو جائے تو صاف ظاہر ہے ایک حق پر ہوگا, ایک وقت میں ایک حق پر ہوتا ہے. میں آخا میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا بعض ایسیاں صورتیں ہوندیاں دو میں ہی آکتے ہوتے ہیں. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جٹکی مثال پہلے دے دوں اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں. میں نے کہا ہم مشرق والے نماز پڑھتے ہیں, رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف. اور قبلہ کدھر ہے؟ معاشرتی علوم میں کمزور. ہم نماز پڑھتے ہیں رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف, اور کعبۃ اللہ کے پار رہنے والے مغرب والے وہ نماز پڑھتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ تو منہ آمنے سامنے ہو گیا. لے کوئی مائی دلال فتوا دے وے کہ انہاں دی ہوئی ہے انہاں دی نہیں ہوئی, یا انہاں دی ہوئی ہے انہاں دی نہیں ہوئی. حضور کوئی کہے تو صحیح مائی کا لال ہے کہ ایک حق پر ہے دوسرا غلط ہے. حضرت آپ بھی کمال کرتے ہیں. میں کہا میں نے دسو سمجھاؤ, اور یہی میں ان کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ حضرت مشرق مغرب نو منہ نہیں ہوندا. میں کہا آمنے سامنے ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ ضرور ہے مگر یہ مشرق مغرب کی طرف منہ والی نماز نہیں. میں نے کہا پھر مطلب کیا, دونوں کی کیوں ہوگی؟ کہنے لگا دونوں کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے. بڑی قابل توجہ بات. دونوں کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے. مشرق والوں کے کعبہ مغرب کی طرف ہے, اس لیے یہ توجہ کا مرکز ادھر ہے تو ان کا منہ ادھر ہے, اور مغرب والوں کی توجہ کا مرکز ادھر ہے. اور وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رخ ہے مغرب والوں کا, مغرب والوں کی طرف رخ ہے مشرق والوں کا. آمنا سامنا ہو گیا, چہرے دے سامنے چہرہ ہو گیا, ایک دوسرے دے سامنے کھڑے ہو گئے. میں سامنے کا لفظ استعمال جو کر رہا ہوں حضرت سمجھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں. سامنے ہو گئے. میں نے کہا ایک کی نماز ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آمنے سامنے ہو گئے, ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی, ایک کا منہ مشرق کو دوسرے کا مغرب کو. ایک بندہ ایک وقت میں حق پر ہوتا ہے نا. آپ یہی مسئلہ بتاتے ہیں نہیں جناب یہاں دونوں کی ہو جائے گی, دونوں حق پر ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب ان کے منہ سے اصل بات نکلی جس کو میں نکلوانا چاہتا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اصل میں مشرق والوں کا رخ مغرب کی طرف اس لیے ہے کہ ان کے کعبۃ اللہ شریف مغرب کی طرف ہے, توجہ کا مرکز مغرب نہیں, توجہ کا مرکز بیت اللہ ہے, کعبۃ اللہ شریف ہے. اور مغرب والوں کا رخ مشرق کی طرف نہیں, بیت اللہ توجہ کا مرکز ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے مغرب کی طرف مشرق کی طرف بیت اللہ ہے. میں نے کہا یہیں سے مسئلہ سمجھ جاؤ. اگر توجہ کا مرکز, میرے اس جملے کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سننا سوچنا, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا, سینہ کھل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمنے سامنے بھی رخ ہو جائے نا, اگر توجہ کا مرکز کعبہ ہو تو دونوں حق پر. آمنے سامنے بھی ہو جائیں, توجہ کا مرکز اگر کعبہ ہو تو دونوں حق پر, اور دونوں کی نماز ہو گئی. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر سن لو, اگر آمنا سامنا بھی کیوں نہ ہو جائے مگر توجہ کا مرکز اگر کعبہ ہی نہیں کعبے کا کعبہ ہو تو پھر بھی مان جاؤ نا دونوں حق پر ہیں. کیوں پھر خطاؤں کے چکر میں پڑھاتے ہو ہمیں؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ حق پر, اگر سب میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہ ہوتا تو مصطفیٰ کبھی نہ کہتے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. کل کے کل ٹوٹل صحابہ حق پر ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے. اب جس کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا میرے ابو بکر کی پیروی کرو گے,
تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے عمر کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے عثمان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے علی کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے حسن کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے حسین کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے سلمان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے بلال کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، میرے امیر معاویہ کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے، اور میرے ابو سفیان کی پیروی کرو گے تب بھی ہدایت پر ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ سنت، غلام ہے رسول کے غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ۔ سارے ہدایت پر ہوں گے، اگر کوئی ہدایت پر نہ رہتا تو مصطفیٰ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ آج بھانگا اور چرس کے سگریٹ پینے والوں کو اگر کچھ خطائیں نظر آتی ہیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر نبوت کو کیوں نہ نظر آئی؟ میرے رب نے سب سے جنت کے وعدے کیوں کر دیے؟ اس لیے اگر خطائے اجتہادی اور ایسے الفاظ اگر کسی معنی کسی کو سمجھ نہ آ رہے ہوں اور وہ پاگل ہو جائے، اس کا معنی گناہ سمجھ لے، تو پھر میں کہتا ہوں ادب کے ساتھ کہ مصطفیٰ کے کسی صحابی کے لیے بھی خطائے اجتہادی کا لفظ استعمال ہی نہ کرو۔ یہ دور معیار نہیں چلیں گے کہ کہیں پہ گستاخی اور کہیں پہ حضرت سیدہ محبوب خدا صدیقہ کائنات کے لیے برسر منبر کہیں کہ وہ خطائے اجتہادی پر تھیں تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم مصطفیٰ کے سارے صحابہ کی عظمت کو سلام کرنے والے سارے حق پر ہیں۔ اب میں نے یہ تو مثال ایک دی تھی، اب اس مثال کی تائید میں میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ کریم آقا نے اپنے چند جانثاروں کو بھیجا، فلاں جگہ پہ جاؤ اور منزل مقصود پہ پہنچنا تو تب وہاں نماز ادا کرنا۔ حضور کے صحابہ چل دیے، سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ مصطفیٰ کے کچھ صحابہ انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے۔ دوسروں نے کہا، انہوں نے کہا نبی دی بولی نہیں سنی کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا؟ انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا قضا جانے نبی جانے خدا جانے، ہم تو وہاں جا کے ہی پڑھیں گے۔ ان سے پوچھا آپ کیوں اڑے ہوئے ادھر پڑھنے کی؟ انہوں نے کہا اسی اس واسطے اندے اڑے ہوئے ہیں کہ یہ اتنی اہم نماز ہے کہ جس نماز پر مولا کائنات علی شیر خدا اگر روئے تو مصطفیٰ نے سورج لوٹا کے پڑھوا دی۔ اس لیے اب دونوں کی نظر ذاتی رائے پر نہیں تھی، دونوں کی نظر نفسانیت پر نہیں تھی، دونوں کی نظر ضد پر نہیں تھی، دونوں کی نظر تعصب پر نہیں تھی، دونوں کی نظر ذاتیات پر نہیں تھی، بلکہ دونوں کی نظر مصطفیٰ جان رحمت پر تھی۔ ایک نے کہا کہ حضور اس نماز کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی کے، اس لیے ہم نماز کو کبھی قضا نہیں کریں گے، یہاں پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا کوئی گل نہیں، جن نے قضا ادا دے سارا کچھ سانو دسیا ہے نا، وہ دے حکم دی تعمیل ہے، اسی اتھے جا کے پڑھاں گے۔ اب کچھ نے ادھر پڑھی، کچھ نے اختلاف ہو گیا، لیکن نبی فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ واپس آئے نا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کر دیا، کریم آقا اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا، ذاتیات تھی نہیں، نظر آپ کی طرف تھی، انہوں نے یہاں پڑھ لی، ہم نے منزل پہ پہنچ کے پڑھی۔ کریم آقا نے جب دونوں کی بولی سنی توجہ کے ساتھ، حضور نے کسی ایک کو بھی خطا پر نہیں کہا، نہیں کہا نبی نے کہ تم نے غلط کیا یا تم نے غلط کیا۔ اور جب صحابہ کو نبی غلط نہیں کہتے، کسی کو آراء ٹکرائی، اس کے باوجود کسی کو نبی نے غلطی پر نہیں کہا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حضور نے دونوں میں سے کسی کو غلطی پر نہیں کہا۔ یہ الگ بات ہے، شاباش انہیں دی جنہوں نے آگے جا کے پڑھی، شاباش انہیں دی۔
جن کا عقیدہ یہ تھا کہ میڈا عشق بھی تو تے ایمان بھی تو، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈیاں حج نمازاں، میڈے فرض فریضے، میڈے سوم صلات اذان بھی تو، جے گر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان۔ تو اس لیے آج کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں، یا تو خطائے اجتہادی کسی کے لیے بھی نہ کہنا، اور یا کہنا ہو تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، بندر کی طرح وہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے روٹی کی۔ اب آگے ہیں گفتگو کا تیسرا مرحلہ بھی شروع کرنا ہے، مگر وقت اب اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا، میں اس کو اشارے کے ساتھ گزار دیتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے آتے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ سارے ہدایت پا جاتے۔ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے میں سادہ سی بات کر کے گفتگو کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد انہوں نے بھی بنائی اور مسجد ایک انہوں نے بھی بنائی۔ پھر فرق کیا ہے کہ ایک ہدایت پر اور دوسرے بے ہدایت؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاتے تو ہدایت پر ہوتے۔ تو وہ ایمان کیا ہے یہ سمجھنا ہو کہ جو، تو فرق یہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ ان کے پاس نہیں ان کے پاس ہے وہی ایمان ہے۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں، صرف نماز پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں۔ ایمان وہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تھا، ایسی چیز۔ اب وہ فرق کرنے والی چیز تلاش کیجئے۔ اب آئیں سورۃ البقرہ شریف کی ہی ابتدا میں پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے، اور یہ کہا جاتا ہے جب ان لوگوں سے کیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی ایمان لائے، جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ پتہ چلا صحابہ کو بیوقوف کہنا کل بھی منافقوں کا کام تھا اور آج بھی منافقوں کا کام ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ کا قرآن بولتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ حقیقت میں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ مطلب کیا؟ فرمایا جیڑا کچھ کوئی صحابی نو کہے نا رب دی سنت ہے وہ لوٹا کے ان دے منہ تے مارو۔ انہوں نے کہا بیوقوف ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف ہیں۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اور یا اللہ وہ تے بڑے بڑے علامے تے فہمے تے وہ بڑا انہوں نے اپنے علم تے ناز، اللہ پاک نے فرمایا ولکن لا یعلمون، وہ بے علم ہیں، علم نہیں رکھتے، جاہل ہو گئے۔ اب آیہ کریمہ پوری سمجھانا مقصد نہیں، میں تو وہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ پتہ چلا، تھوڑا سا اور اضافہ ہو گیا معلومات میں۔ پہلے پتہ چلا کہ جو فرق ہے ان کے ایمان اور ان کے دعوی ایمان میں جو فرق ہے وہ ایمان ہے۔ اب اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی ایسے اعمال جو محبت میں سر انجام دیتے تھے مصطفیٰ کے صحابہ، اور جنہیں دیکھ کر یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بیوقوفی کہتے تھے، اصل میں وہی اعمال ایمان ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات۔ اچھا وہ اعمال کیا ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے۔ اب آپ کو بھی جلدی ہے، مجھ کو آپ سے زیادہ جلدی ہے۔ وہ ایمان، وہ اعمال کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت وضو کے لیے پانی منگواتے، سبحان اللہ، سبحان کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پابندی نہیں ہے اس پہ۔ وضو کے لیے پانی منگواتے، کریم آقا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا جاتا، کریم آقا اس سے ہاتھ دھوتے، جب ہاتھ دھوتے تو لمس والا پانی وہ زمین پر گرنے کے لیے نیچے جب جاتا، اچھا زمین بے قرار نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ کریم آقا کے لمس والا پانی اب مجھے نصیب ہونے والا ہے، مگر کیا کریں درمیان میں مصطفیٰ کے کسی صحابی کا ہاتھ آ جاتا،
وہ کہتا ہے میں زمین پہ نہیں گرنے دوں گا. ہاتھوں پہ وہ پانی لیتا ہے, اس کو پی لیتا ہے. کہاں گئے مائے مستعمل کے مسئلے لینے والے اور ڈنڈورے پیٹنے والے؟ اس پانی کو لیتے, نوش کر لیتے. مصطفیٰ جان رحمت کلی مبارک کے لیے پانی منہ میں لیتے, میرے کریم آقا کلی مبارک کرتے, پانی زمین کی طرف پھینکنے لگتے. زمین اب خوش ہوتی کہ چلو ہاتھوں والا نہیں ملا تو آپ کی پیاری پیاری زبان اقدس سے مست شدہ پانی مل جائے گا. پانی وہ زمین کی طرف جاتا ہے, زمین بے قراری سے استقبال کر رہی ہے, مگر درمیان میں پھر میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی کا ہاتھ آ جاتا ہے. وہ پانی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. میرے مصطفیٰ وضو کرتے جا رہے ہیں اور ہر بار زمین تشنا طلب نگاہوں سے وہ تک رہی ہے, بے قرار ہے کہ حضور کے لمس والا پانی اب تو مجھے نصیب ہوگا, اب تو مجھے نصیب ہوگا. مگر ہر بار مصطفیٰ کے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ نیچے آتے ہیں. کوئی اس کو پی لیتا ہے, کوئی آنکھوں میں لگاتا ہے, کوئی چہرے پہ لگاتا ہے, کوئی سر پہ لگاتا ہے, کوئی سینے پہ لگاتا ہے. اور کوئی ایسا بھی تھا کہ جس کو پانی نہ مل سکا, اس نے دوسرے سنگی ساتھی سے کہا یار تجھے تو ملا ہے نا, اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ رگڑ دے تو تھوڑی سی برکت مجھے بھی مل جائے. صحابہ, اب یہاں میں اگلا جملہ بعد میں عرض کروں گا, ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے, فلاں کہاں لکھا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ پوچھے نا میلاد کہاں لکھا ہے, تو آپ کہیں جناب اس کتاب میں لکھا ہے جو سب سے پہلی کتاب ہے. وہ حیران ہوں گے, وہ کہیں گے وہ کون سی کتاب. آپ کہیں جہاں سے قرآن آیا, وہ پھر پریشان ہوں گے. آپ فرمائیں لوح محفوظ پہ لکھا ہے. وہ کہیں گے ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی, تو ہم کہیں گے لوح محفوظ پہ مقدر لکھے جاتے ہیں نا, تو میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے, ہمارے نصیب میں لکھا ہے. تو خیر یار لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی یہ کہاں لکھا ہے, تو میں نے کہا ہم تو ماڑے اور کمزور لوگ ہیں, ہم سے نہ پوچھو. پہلے ہمت ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھو کہ اے مصطفیٰ کے صحابہ, حضور وضو کریں, ہاتھ دھوئیں, پانی زمین پہ نہ گرنے دیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور کلی مبارک فرمائیں پانی زمین پہ نہ گرنے دیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمت ہے تو پوچھے نا, ذرا پوچھے صحابہ کرام سے کہ حضور چہرہ انور دھوئیں, پانی زمین پہ نہ گرنے دیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ مگر صحابہ یہ کر رہے ہیں. اگر تو پوچھنے کی جرت کرے گا تو مصطفیٰ کے صحابہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہر چیز اس کتاب میں نہیں دکھائی جاتی, کچھ اس کتاب کی چیزیں بھی ہیں, کچھ عشق کے کتاب کی چیزیں بھی ہیں, کچھ دل کے. وہ کہتے ہیں نا اچھا ہے عقل کے ساتھ, اچھا ہے عقل کے ساتھ, اچھا ہے عشق کے ساتھ رہے پاس باں عقل, اچھا ہے عشق کے ساتھ رہے پاس باں عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے, کبھی عشق کو تنہا بھی چھوڑنا پڑتا ہے. صحابہ کرام یہی جواب دیں گے کہ یہ دل کے فیصلے ہیں, اور دل کے فیصلے محبت کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ لکھا کہاں ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب نے روکا تو نہیں ہے. وہ سچ کہا, وہ ایک شعر ہے, اس کو اسی طرف پہ رکھنا جس طرف میں لانا چاہتا ہوں, اس کو کسی غیر ایسا مفہوم کی طرف نہ لے جانا. ہمارے ہاں تو اب بات کرتے بھی دل ڈرتا ہے کہ علمی اصطلاح کو پبلک کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ میٹھی کھیر وہ کسی اور کے آگے ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے اور اس کا حشر نشر شروع ہو جاتا ہے. مگر بہر طور میں اب تھوڑا سا سنبھل کے یہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے پہلے منت کر لیے کہ اس شعر کو اس مضمون کے حوالے سے دیکھیے گا. جو ہمیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, پوچھتے پھرتے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے, ان کی نظر صحابہ کرام کے اس عمل سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. وہ جو پینے آئے تھے جام میں, وہ جو پینے آئے تھے جام میں, وہ تو پی کے کب کے چلے گئے, 1400 سال ہو گئے. وہ جو پینے آئے تھے جام میں, وہ تو پی کے کب کے چلے گئے. تو پڑا ہے ابھی اس بحث میں کہ حرام ہے یا حلال ہے. تو میرے کریم آقا کے صحابہ نے وہ پانی کسی نے پیا, کسی نے سر پہ لگایا, کسی نے اپنے چہرے پہ ملا, کسی نے اپنے سینے سے لگایا. اب یہ منافق جب یہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے بیوقوف لوگ. میرے مصطفیٰ ناک مبارک سے مواد مبارک نکالتے تھے, صاف کرنا میں نہیں کہہ سکتا. مصطفیٰ کے صحابی ہاتھ نیچے کر دیتے, اس کو چہرے پہ مل لیتے,
منافق دیکھتے کہتے یہ بیوقوف. میرے مصطفیٰ کریم کا جسد اطہر احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے اور ایک کیل وہ جسم کے اندر دھس جاتا ہے, ایک حلقہ اندر دھس جاتا ہے. مالک بن سنان آگے بڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آگے بڑھ کر اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں. اے مالک بن سنان, دانت ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے. انہوں نے کہا سب کچھ لٹ جائے مگر یار کو کوئی تکلیف نہ ہو. اچھا, وہ جب نکالتے ہیں نا حلقہ تو اندر سے خون نکل رہا ہے, میرے آقا کا خون مبارک. جلدی سے اپنے لب رکھ لیتے ہیں اور اس کو چوسنے لگتے ہیں. مالک بن سنان, قرآن نے تو کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خون حرام ہے. مالک بن سنان جواب دیتے ہیں بدبختو, خون ہر ایک کا حرام ہے مگر ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو جب ان جیسا کوئی نہیں تو ان کے خون کے ساتھ اوروں کے خون کو ملاؤ بھی نہیں. میرے مصطفیٰ کا خون اتنا چوستے ہیں, روایات میں آتا ہے جب لب ہٹاتے ہیں وہ حصہ وہ سفید پڑ جاتے. اچھا, میرے نبی نے بھی نہیں کہا کہ مالک بن سنان یہ کیا کر رہے ہو. مالک بن سنان وہ پی گئے خون مبارک, زمین پہ نہ گرنے دیا ادب کی وجہ سے. حضور نے منع نہیں کیا, بلکہ منع نہیں کیا تو چھوٹی بات ہے, اب اگلا جملہ بھی سنتے جائیں. میرے کریم آقا نے مالک بن سنان کے ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالی, ہاتھ پکڑ کے فضا میں لہرایا اور ایک اعلان کیا کریم نے. حالانکہ یہ نمازی تھے, نماز پڑھنے کے بعد یہ اعلان نہیں ہوا. جہاد میں آئے ہوئے تھے, جہاد کے بعد یہ اعلان نہیں ہوا. مگر اب جب خون مبارک نوش کیا نا, کریم آقا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فضا کی بلند کر کے فرماتے من ارادہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. فرمایا دنیا میں کوئی شخص کسی جنتی مرد کو تکنا چاہتا ہو تو میرے اس غلام مالک بن سنان کو دیکھ لو. مصطفیٰ جان رحمت کے عشق اور محبت میں سرشار ہو کر صحابہ جو جو کرتے تھے, منافق کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں. اور قرآن کہتا ہے صحابہ کے جس عمل کو وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں نا, بیوقوفی سے تعبیر کر رہے ہیں, وہی عمل ایمان ہے, وہی عمل ایمان ہے. آج ہمیں بھی پاگل لوگ کہتے ہوں گے تو لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عشق میں ایسے مقام آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں. الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ کے عقائد اور نظریات کے امین ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کی بھی مانتے ہیں. اب صحابہ کی بھی مانتے ہیں, پر آخری گفتگو کا بالکل حصہ, اور یہ میرے ذوق کا ہے, 12 منٹ ان کے تھے, 10 ان کے تھے, یہ 5 منٹ میری طرف سے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کریم ان کے درجات کو اور بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری خطائیں بھی اللہ پاک معاف فرمائے. حضور کے سارے صحابہ شان والے, عقیدہ اس کا سچا ہوگا جو مصطفیٰ کے صحابہ والے عقیدے رکھے گا. ایمان اس کا سچا ہوگا, کھرا ہوگا جو صحابہ کرام والا ایمان عقیدہ رکھے گا. اب آؤ, ان عقائد میں سے سب کی طرف میں نہیں جا سکتا. میں جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر سے 2-3 عقیدے ایک ہی روایت سے وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. وصال فرمانے لگے تاجدار صداقت. آپ نے بلایا سنگیوں ساتھیوں کو, ایک وصیت فرمائی. اپنے بیگانے اس وصیت کو بڑا بیان بھی کرتے ہیں, مگر یہی فرق ہے, اور کلمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ کام سنی کرتے ہیں کہ پڑھاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اسی طرح یہ وصیت اور لوگ بھی سناتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. سنی اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے وہ سناتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اچھا, وصیت یہ فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھانا, دروازہ مصطفیٰ پہ لے جانا اور وہاں جا کر سلام عرض کرنے کے بعد ایک آواز لگانا, اور وہ آواز کیا ہو کہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. اگر تو روضہ انور کا اندر سے اجازت مل جائے دفن ہونے کی تو مجھے اندر دفن کر دینا, اگر نہ ملے مجھے بقیع شریف میں باقی مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. وصیت یہی بیان کی جاتی ہے نا. اچھا, بڑی قابل توجہ بات. اے جانشین پیغمبر, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں نمبر 1,
آپ اپنے حکم سے کہتے کہ میری قبر وہاں بناؤ، حکم نہیں دیا۔ آپ کی بیٹی عائشہ کا حجرہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ بیٹی سے کہتے، بیٹی کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی تھی، بیٹی اگر کہتی کہ میرے حجرے میں میرے ابا جی کو دفن کر دو، مگر یہ دونوں راہ نہیں اپنائے۔ راستہ کیا اپنایا کہ جب فوت ہو جاؤں میت اٹھانا، حضور کے دروازے پہ لے جانا، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا، پھر اگر اجازت مل جائے اندر دفن کرنا، وگرنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ اب اس راز کو سمجھانے کے لیے اس گفتگو کے حصے کے اینڈ کی طرف ہم جائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی ہے کہ اپنے حکم سے بھی تدفین نہیں کروائی اور امی عائشہ سے بھی حکم دے کر تدفین نہیں کروائی، بلکہ اس وصیت پہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جناب صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے، جو آج ہمیں مذاق کرتے ہیں نا، ہم جب نعت کوئی پڑھتے ہیں تسی میرا جنازہ میرے ساتھ ہی ہو لے کے لنگنا مدینے دے بازار تو مذاق کرتے ہیں۔ وہ مذاق کرنے والوں، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ اچھا دوسری بات، صدیق اکبر حضور کے دروازے پر لے جانے کا جو کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جا کر سلام عرض کر کے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے آپ کے عمر بھر کے ساتھی، اگر اجازت ملے اندر دفن کرنا ورنہ بقیع میں۔ اس کا ایک مطلب تو سمجھ میں آیا نا کہ صدیق اکبر کا اس وقت عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جس کو چاہیں جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدے صدیق اکبر پاک کے نہ ہوتے تو آپ کبھی یہ وصیت ہی نہ فرماتے۔ اچھا یہاں پہ جو کچھ لوگ جب پھنسنے لگتے ہیں تو صحابہ کے ٹھیکیدار بننے والے وہاں پہ یہ جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا۔ جب پھنستے ہیں تو وہ پھر صحابہ کو بھی رون دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی بدبخت یہاں پہ یہ کہہ دے کہ چونکہ صدیق اکبر وصال کی کیفیات میں مبتلا تھے اور نزع کی کیفیات کے اندر انسان کی عقل وہ تھوڑا بہت بل کھا جاتی ہے، تو شاید آپ نے تو اس لیے اس حالت میں یہ کہا تھا، وگرنہ یہ عقیدے اسلام کے عقیدے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہنا چاہے تو میرا سوال یہ ہے کہ بندے پر حکم وہ لگتا ہے جس عقیدے پر بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ساری زندگی مومن ہو، مرنے سے پہلے کفر اس سے سرزد ہو جائے، شرک اس سے سرزد ہو جائے تو حکم اس پر وہی لگے گا جو مرنے سے پہلے جس عقیدے پر وہ مرا ہے۔ اب صدیق اکبر کا وصال کس عقیدے پر ہوا ہے؟ اگر نبی کو زندہ سمجھنا، نبی کے دروازے پہ میت کے لے جانے کی برکت کا برکت کا اقرار کرنا، اگر نبی کو پکارنا، اگر نبی سے جواب کی توقع رکھنا، یہ سارے عقیدے اگر غلط ہوتے، شرک ہوتے تو لگاؤ فتویٰ تاجدار صداقت پر۔ اب اگلا رخ دیکھیں، منظر دیکھیں، آپ وصال فرما گئے، صحابہ کرام نے جنازہ مبارک اٹھایا، دروازہ مصطفیٰ پہ لایا، وہاں پہ آ کے صلاۃ و سلام عرض کی، مطابق مولا کائنات نے آواز دی۔ کہاں گئے دشمنیاں اور لڑائیوں کی باتیں کرنے والے؟ اچھا آواز دی، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں۔ اب علماء تو اس بات کو سمجھ گئے، آپ لوگوں کے لیے اشارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب پتہ ہو کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے۔ مثلا آپ سامنے آپ بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں سلامت ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اور اگر سامنے اندھا بیٹھا ہو تو میں کہوں یہ صوفہ ہے، تو اس کو یہ سے کیا غرض؟ تو یہ اس میں اشارہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب یہ یقین ہو کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں، اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ جملہ صحابہ نے کہا، جس نے بھی کہا کل صحابہ نے سکوت اختیار کیا۔ پتا چلا یہ عقیدہ صرف صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں تھا، کل مصطفیٰ کے صحابہ کی مورِ تصدیق اس پر لگ گئی ہے کہ عقیدہ حق ہے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جس کو چاہیں جواب بھی دیتے ہیں۔
اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جس مرحلے کو سمجھ کے اور سنبھل کے سننا ہے، اور تھوڑا سا اپنے ہوش و حواس وہ کھو کے نہیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے سننا ہے، شاید مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔ میرے بچوں کو کوئی بندہ ستائے، جب میرے بچوں کا حق چھینے، تو کیا حق چھیننے کے بعد، ستانے کے بعد وہ میرا پیارا رہے گا؟ میرا جتنا مرضی جگری یار ہو، جب میرے کسی بچے کو تکلیف دے، اذیت دے، تنگ کرے، اس کا حق چھینے، تو وہ میرا پیارا نہیں رہتا۔ آپ کا رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اچھا، جو لوگ صدیق اکبر پر طنز کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، وہ لوگ عقیدے میں ہمارے ساتھ ملتے ہیں، اس عقیدے میں کہ نبی عالم الغیب، علم غیب رکھتے ہیں، نبی بعد از وصال بھی علم مبارک رکھتے ہیں۔ اب آئیں اگلا جملہ سنیں، میرے بچوں کو ستانے والا، ان کا حق چھیننے والا، وہ میرا محبوب نہیں رہتا، میرا پیارا نہیں رہتا۔ اب روضہ والے کی آواز ذرا سنیں۔ جب عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو گنبد خضرا کے اس مبارک حجرے سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پہلو میں داخل کر دو، دفنا دو۔ میں جو اس جملے کو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت گویا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں، ابو بکر کل بھی مجھے پیارا تھا، ابو بکر آج بھی مجھے پیارا ہے۔ لوگ فسانے بنائیں گے، کوئی کہے گا فدق چھین لیا، اور کوئی کہے گا خلافت چھین لی، اور کوئی کہے گا فلاں کیا۔ حضور جواب دے کر گنبد خضرا والے یہ واضح کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کسی دھوکے میں نہ آنا، ابو بکر نے میرے کسی بچے کو نہیں ستایا، کسی کا حق نہیں چھینا۔ اگر چھینا ہوتا، اگر ستایا ہوتا، تو آج میں یہ کہہ کر استقبال نہ کرتا کہ ابو بکر میرا پیارا ہے، پیارے کو پیارے کے پہلو میں داخل کر دو۔ یہ آواز دے کر مصطفیٰ جان رحمت نے سنیو تمہیں عقیدہ دے دیا کہ لوگوں جس طرح میرے بارے میں عقیدے کو خراب نہیں کرنا، اس طرح ابو بکر کے بارے میں بھی عقیدت کو کبھی خراب نہ کرنا۔ الحمدللہ العظیم، مصطفیٰ کے صحابہ والے عقیدے ہمیں نصیب ہیں، اور اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ بھی ایمان اس طرح لے آتے جس طرح نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ سارے کے سارے ہدایت پا جاتے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مبارک ہو اہل سنت، آپ عقیدہ حق پر ہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ اور مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کے سکھائے ہوئے عقائد اور نظریات اور افکار پر عمل کرتے ہیں۔ گفتگو ختم اس شعر پر کہ ساکوں آسرے ہن میٹھے مدنی دے، ساکوں آسرے ہن میٹھے مدنی دے، ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن، اسی قہر دی گرمی ڈہ معاشر اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن، شاکر جیندے سیرے گھام دے ہاں او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔